السلام علیکم دوستو، تذکرہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. It is more a part of Pakistan than it can ever be with India, with all her eloquence and with all her extravagance with words. The people of Jammu and Kashmir, sir, are part of people of Pakistan. In blood, in flesh, in life, kith and kin of ours. In culture, in geography, in history, in every way and in every form. We shall never abandon up, irrespective of our size, of our resources. We shall fight to the end, but we shall fight in self-defense. We shall fight for honor. جموں و کشمیر ہندوستان کا حصہ نہ ہے اور نہ ہی کبھی رہا ہے۔ جموں و کشمیر ہندوستان و پاکستان کے درمیان ایک متنازع علاقہ ہے۔ یہ اپنی تمام تر فصاحت، بلاغت اور الفاظ کے تمام تر اصراف کے ساتھ پاکستان کا کہیں زیادہ حصہ ہے جتنا کہ بھارت کا ہو سکتا ہے۔ جموں کشمیر کے لوگ خون، گوشت، طرز زندگی، ثقافت، جغرافیہ، تاریخ، بلکہ ہر لحاظ اور ہر شکل سے پاکستان کے عوام کا حصہ ہے، اور ہم کشمیر کے دفاع کی جنگ 1000 سال تک لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ الفاظ پاکستان میں انتخابات کے ذریعے منتخب ہونے والے سب سے پہلے اور سب سے مضبوط وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے تھے، اور یہی وہ الفاظ تھے جنہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک سیاستدان سے ایک قومی ہیرو بنا دیا تھا۔ دوستو، ہماری پچھلی تینوں ویڈیوز میں آپ نے کہیں نہ کہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر ضرور سنا ہوگا، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی، ان کی سیاست اور ان کی طرز حکمرانی پر بات کریں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے والد سر شاہ نواز بھٹو مشیر اعلیٰ حکومت بمبئی اور جوناگڑھ کی ریاست میں دیوان تھے۔ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو قائد عوام یعنی عوام کا رہبر اور بابائے آئین پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی تاریخ کے سب سے مقبول ترین وزیر اعظم تھے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو سندھ کے شہر لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1950 میں بریکلی یونیورسٹی کیلیفورنیا سے پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کی۔ 1952 میں ایکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ اسی سال لندن سے بیرسٹریٹ کا امتحان بھی پاس کیا۔ آپ پہلے ایشیائی تھے جنہیں انگلستان کی ایک یونیورسٹی میں بین الاقوامی قانون کا استاد مقرر کیا گیا۔ کچھ عرصہ مسلم لاء کالج کراچی میں دستوری قانون کے لیکچرر رہے۔ 1953 میں سندھ ہائی کورٹ میں وکالت بھی شروع کی۔ ذوالفقار علی بھٹو صدر پاکستان سکندر مرزا کے وزیر اعظم فیروز خان نون کی کابینہ میں وزیر تجارت تھے۔ 1958 سے لے کر 1960 تک صدر ایوب خان کی کابینہ میں وزیر تجارت رہے۔ اس کے بعد 1960 سے 1962 تک وزیر اقلیتی امور، قومی تعمیر نو اور وزیر اطلاعات رہے۔ 1962 سے لے کر 1965 تک وزیر صنعت و قدرتی وسائل اور امور کشمیر کی وزارت بھی اپنے پاس رکھی۔ 1963 سے لے کر جون 1966 تک وزیر خارجہ کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ 1 مئی 1960 کو روس نے اپنی فضا میں امریکہ کا ایک جاسوس طیارہ مار گرایا جو پاکستان سے ایک امریکی فوجی اڈے سے اڑا تھا۔ روس نے اس واقعے کے بعد پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی اور پشاور کے گرد ایک سرخ دائرہ کھینچ دیا۔ پاکستان میں اس خبر کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ ویسے بھی کسی عوامی رد عمل کی توقع نہیں تھی کیونکہ ملک میں جنرل ایوب خان کا مارشل لا نافذ تھا۔ ہر طرح کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی تھی اور میڈیا کو مکمل خاموش کر دیا گیا تھا۔ ان حالات میں 6 اکتوبر 1960 کو وزیر قدرتی وسائل ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے بعد روسی وزیر اعظم سے ایک طویل ملاقات کی، اور اس ملاقات میں نہ صرف ان کا غصہ ٹھنڈا کیا بلکہ انہیں پاکستان میں وسیع سرمایہ کاری پر بھی آمادہ کر لیا۔ اس تاریخی ملاقات کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں روزانہ 50,000 بیرل تیل کی پیداوار اور سٹیل مل کا قیام بھی تھا، جو روس کے تعاون سے ہی ممکن ہوا۔ پاکستان اور بھارت کے مابین کشمیر کے مسئلے پر مذاکرات کے 6 ادوار دسمبر 1962 سے لے کر مئی 1963 تک کراچی اور دلی میں ہوئے تھے، جن کی سربراہی بھی پاکستان کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو اور بھارت کی طرف سے وزیر خارجہ سردار سورن سنگھ نے کی تھی۔ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو جیسا دوبارہ کوئی وزیر خارجہ آیا ہو۔
24 जनवरी 1963 को रस्मी तौर पर अयूब खान की हुकूमत में इस ओहदे पर फायज हुए, मगर इससे कबल वो बड़े बड़े खारजी अमूर सर अंजाम दे चुके थे जिनका जिक्र हमने पहले किया है। इसके अलावा भी पाकिस्तान को अमरीकी असर वसूख से आज़ाद कराना हो या रूस और चाइना से करबत बढ़ानी हो, भुट्टो साहब जैसा दूर अंदेश रहनुमा अयूब खान की खारजा पॉलिसी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था। वजारत खारजा का ओहदा संभालते ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जहां चीन, ईरान और बर्मा के साथ सरहदी तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल किया था, वहां पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ 2 साल से मुनक़ता ताल्लुकात को भी बहाल किया था। भुट्टो साहब के दौर में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की की तंजीम RCD भी मार्ज़ वजूद में आई और दीगर इस्लामी और अरब ममालिक के साथ भी करीबी ताल्लुकात का आगाज़ किया। इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस हो या तरक्की पजीर ममालिक का इत्तेहाद, हर जगह भुट्टो साहब ने अपनी खुदादाद सलाहियतों के अनमिनट नकूश छोड़ दिए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान की काबीना में सिर्फ 3.5 साल तक बाकायदा वज़ीर ख़ारजा रहे और पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे कामयाब तरीन वज़ीर ख़ारजा थे। इनसे पहले सदर अयूब खान की हुकूमत में मंजूर कादिर, मोहम्मद अली बोगरा और सैयद शरीफुद्दीन पिरज़ादा भी इस मनसब पर फायज रहे, लेकिन भुट्टो साहब के मुकाबले में इंतहाई गुमनाम थे। जनरल अयूब खान के बाद 7 दिसंबर 1971 को यहिया खान को भी भुट्टो साहब की ज़रूरत पड़ी थी। इन नाजुक हालात में जब भारतीय फ़ौज ढाका के दरवाजे पर खड़ी थी, जाबिर और गाज़िब हुक्मरानों के पास कोई भी ऐसा वज़ीर ख़ारजा नहीं था जो सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का कमज़ोर मौक़िफ़ बयान कर सकता। 15 दिसंबर 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दोबारा वज़ीर ख़ारजा के तौर पर सलामती कौंसिल में एक बड़ी पुरअसर तकरीर की, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की नाअहली और मशरिकी पाकिस्तान में भारतीय जारहियत को कानूनी जवाज़ फराम करने पर अपने शदीद जज्बात का इजहार किया था और अपने नोट्स फाड़ कर चले आए। यह वाक़या पूरी दुनिया की मीडिया और तारीख़ी कुतब में उजागर हुआ था, जिसकी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I am not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. सोलह दिसंबर 1971 की सकूत ढाका की शर्मनाक शिकस्त के बाद आखिरकार जनरल याहिया और पाकिस्तान के मुक्तदर हल्के इस बात पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के मुंतखब करदा नुमाइंदों को सौंप दी जाए। 20 दिसंबर 1971 को आखिरकार पहली बार पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हुकूमत बनाने का मौका मिला। यह नामुमकिन कभी भी मुमकिन ना होता अगर एक जिल्लत अमेज फौजी शिकस्त के नतीजे में पाकिस्तान के दोलख्त होने और भारतीय जारहियत के नतीजे में मशरकी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने का दिलखुराश सानहा रुनुमा न होता, क्योंकि सकूत ढाका से पहले पाकिस्तान पर हुकूमत करने वाला मुक़तदिर हल्का और जनरल याहिया खान कभी भी मुंतखब अवामी नुमाइंदों को हुकूमत देने के खिलाफ थे और वो हमेशा इक़्तिदार पर काबिज रहना चाहते थे। मगर इस शिकस्त के बाद उनको मजबूरन एक मुंतखब अवामी नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ना सिर्फ हुकूमत देना पड़ी बल्कि उनको सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा भी देना पड़ा। बज़ाहिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान के बाद पाकिस्तान के ताकतवर तरीन सिविलियन हुक्मरान थे, लेकिन भुट्टो की कारकर्दगी लियाक़त अली ख़ान की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर थी। 23 दिसंबर 1971 को सदर और सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहली काबीना ने हलफ उठाया था। ये पाकिस्तान की पहली मुंतखब काबीना थी जिसके तमाम मेंबरान इलेक्शन जीत कर आए थे। साबिक मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग से बच जाने वाली 2 सीटों पर जीतने वाले दोनों उम्मीदवार पाकिस्तान में रहे और इन्होंने पाकिस्तान में ही अपना जीना मरना पसंद किया। भुट्टो साहब ने इन दोनों की हुब्बुल वतनी को खिराज तहसीन पेश करते हुए अपनी काबीना में शामिल किया था। इनमें से एक बुजुर्ग सियासतदान जनाब नूरुल अमीन थे, जो क़याम पाकिस्तान के बाद मशरकी बंगाल के पहले वज़ीर आला थे।
انہیں پاکستان کی تاریخ میں واحد نائب صدر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ عہدہ ایک علامتی اور اعزازی عہدہ تھا۔ پاکستان کی تاریخ کی پہلی منتخب حکومت کی پہلی منتخب کابینہ 13 افراد پر مشتمل تھی، جن کے نام آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر ذوالفقار علی بھٹو نے 2 جنوری 1972 کو 10 بھاری صنعتوں کو قومی تحویل میں لے کر اپنے انتخابی منشور پر عمل کیا تھا، جس پر انہوں نے قوم سے ووٹ لیا تھا۔ یہ اس دور کے حساب سے ایک بہت بڑا انقلابی فیصلہ تھا، جس سے ٹیکس چوری، ناجائز دھندوں اور مزدوروں کے استحصال کا سدباب ہوا۔ ایوبی دور حکومت میں متحدہ پاکستان کی 60 سے 80% دولت صرف 22 خاندانوں کے قبضے میں تھی، اور پاکستان کا سرمایہ دار طبقہ قوم کو گدھ کی طرح نوچ رہا تھا۔ ایسے میں امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا تھا، جو ایوب حکومت کے خلاف عوامی غیظ و غضب کی وجہ بنا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے آگے چل کر مالیاتی اور تعلیمی ادارے بھی سرکاری تحویل میں لے لیے تھے، اور عوامی حقوق کا تحفظ کیا تھا، اور دیگر شعبوں میں بھی تاریخی اصلاحات کا نفاذ کیا تھا، جس کی وجہ سے ملک کے بہت سرمایہ دار ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ہو چکے تھے۔ جس وقت بھٹو صاحب کو حکومت ملی، اس وقت پاکستان میں کوئی آئین یا دستور نہیں تھا، اور ملک پر مارشل لا کی لعنت مسلط تھی، یعنی ملک کو جنگل کے قانون کی طرح چلایا جا رہا تھا۔ بھٹو کو جہاں وراثت میں صدر مملکت کا عہدہ ملا، وہاں اصل طاقت یعنی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا ناپسندیدہ ٹائٹل بھی سول لفظ کے اضافے کے ساتھ مل گیا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا اب تک کا سب سے منفرد واقعہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھالتے ہی پہلی فرصت میں آئین ساز کمیٹی تشکیل دی، جس کے سربراہ میاں محمود علی قصوری تھے۔ صرف 5 ماہ کی قلیل مدت میں عبوری آئین بنا لیا گیا تھا، جو سابقہ دونوں دستوروں یعنی 1956 اور 1962 کی طرح صدارتی آئین تھا۔ 14 اپریل 1972 کو قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا تھا، جس میں بھٹو صاحب صدر، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کے علاوہ اسپیکر اسمبلی بھی منتخب کیے گئے تھے۔ 17 اپریل کو اسمبلی نے عبوری آئین منظور کر لیا تھا، جو 21 اپریل 1972 کو نافذ العمل ہوا۔ اس طرح 25 مارچ 1959 سے جاری مارشل لا ختم ہو گیا تھا۔ 1972 کے عبوری آئین کے تحت ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بار پھر صدر پاکستان کا حلف اٹھایا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی حکمران نے اپنے عہدے کا حلف راولپنڈی کے ریس کورس گراؤنڈ میں ایک عوامی اجتماع میں اٹھایا تھا۔ چیف جسٹس حمود الرحمان نے اس سے حلف لیا۔ یہ حلف پہلی بار اردو زبان میں لیا گیا تھا۔ بعد میں بھٹو صاحب نے اپنی کابینہ کے ممبران سے ان کے عہدوں کا حلف لیا تھا۔ 27 اپریل 1972 کو صدر پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اسلام آباد کے نیشنل براڈ کاسٹنگ ہاؤس کا سنگ بنیاد رکھنے کی ایک تقریب میں خطاب کیا، جس میں انہوں نے ریڈیو کی اہمیت اور معلومات کی ترسیل کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ شملہ معاہدے میں انہوں نے تاریخ ساز کامیابی حاصل کی تھی اور میدان میں ہاری ہوئی بازی مذاکرات کے میز پر جیت لی تھی۔ 1971 میں پاکستان میدان جنگ میں بری طرح پٹ چکا تھا۔ مشرقی پاکستان چھن چکا تھا، 90,000 سے زائد فوجی قیدی تھے، اور مغربی پاکستان کا 8 سے 9,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ دشمن کے قبضے میں تھا۔ پاکستان سیاسی طور پر دنیا بھر میں تنہا تھا، جبکہ بھارت کھلی جارحیت کے باوجود بنگالیوں کا نجات دہندہ سمجھا جا رہا تھا۔ ایسے حالات میں بھارت جو بھی چاہتا وہ پاکستان سے منوا سکتا تھا، مگر تاریخ دان آج بھی حیران ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اندرا گاندھی پر کیا جادو کر دیا تھا کہ میدان جنگ میں پاکستان سے ہتھیار ڈلوانے والی آہنی عورت نے بھٹو کی سفارتکاری کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے قومی مفادات پر کوئی بھی حرف آئے بغیر ایک باعزت اور باوقار معاہدہ کیا، مقبوضہ علاقے واپس لیے اور جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے پیش رفت کی تھی۔ پاکستانی فوجی افسران پر جنگی جرائم کے تحت مقدمہ بھی نہیں چلنے دیا، اور کشمیر پر کسی قسم کی کوئی سودا بازی نہیں کی گئی تھی۔ جمہوری روایات کا کمال تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار منتخب قومی اسمبلی نے اس معاہدے کی توثیق بھی کروا دی تھی۔ 2 جولائی 1972 کو پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے درمیان ہونے والے شملہ معاہدے کے نکات یہ تھے: بھارت اور پاکستان کی حکومتیں اس بات کا عہد کرتی ہیں کہ دونوں ممالک ان تنازعات اور اختلافات کو ختم کریں گے جو اب تک باہمی تعلقات کو نقصان پہنچاتے رہے۔ دونوں ممالک دوستانہ مراسم، باہمی اعتماد کے فروغ اور پائیدار امن کے قیام کے لیے کام کریں گے۔ نیز دونوں ممالک اپنے وسائل اور توانائیاں اپنے عوام کی بہتر فلاح و بہبود کے لیے وقف کریں گے۔ دونوں حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف مخالفانہ پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔
دونوں ممالک ایسی معلومات کی ترسیل کی حوصلہ افزائی کریں گے جس سے ان کے درمیان دوستانہ تعلقات کو فروغ ملے۔ مواصلات، ڈاک، ٹیلی گراف، سرحدی چوکیوں سمیت سمندری، زمینی اور فضائی رابطوں کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ دونوں ممالک کے شہریوں کے لیے سفری سہولیات کو فروغ دینے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اقتصادی اور تجارتی تعاون کو دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ سائنس اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ بھارتی اور پاکستانی افواج کو مقبوضہ علاقوں سے واپس بین الاقوامی سرحدوں پر بلا لیا جائے گا۔ جموں اور کشمیر میں 17 دسمبر 1971 کی جنگ بندی کے نتیجے میں لائن آف کنٹرول کا بلا تعصب احترام کیا جائے گا۔ کوئی بھی فریق باہمی اختلافات اور قانونی تشریحات سے قطع نظر یک طرفہ طور پر اسے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ فریقین اس لائن کی خلاف ورزی میں دھمکی یا طاقت کے استعمال سے باز رہنے کا عہد کرتے ہیں۔ مقبوضہ علاقوں سے فوجوں کی واپسی اس معاہدے کے نافذ العمل ہونے کے 30 دن کے اندر مکمل کی جائے گی۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کی طرف سے متعلقہ آئینی طریقہ کار کے مطابق توثیق سے مشروط ہوگا۔ اس تاریخ سے نافذ العمل ہوگا جس تاریخ کو توثیق کے کاغذات کا تبادلہ ہوگا۔ دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کی قومی یکجہتی، علاقائی سالمیت، آزادی اور سیاسی خود مختاری کا احترام کریں گے۔ یہ معاہدہ بلا شبہ ذوالفقار علی بھٹو کی کامیاب خارجہ پالیسی کا ایک ثبوت تھا۔ 1 جنوری 1973 کو پہلی بار پاکستان میں قومی رجسٹریشن کا آغاز ہوا تھا۔ اس قانون کے مطابق 18 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے قومی شناختی کارڈ کا حصول لازمی قرار دیا گیا تھا۔ 18 سال سے کم عمر افراد کا اندراج فارم بی پر ہوتا تھا۔ ملازمت، ڈرائیونگ لائسنس، عدالتی کاروائیوں، پاسپورٹ اور راشن کارڈ کے حصول کے لیے شناختی کارڈ لازمی قرار دے دیا گیا۔ بعد میں انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے بھی شناختی کارڈ مشروط تھا۔ نادرا کے کارڈ اسی قانون کی ترقی یافتہ شکل ہیں۔ پاکستان کا پہلا شناختی کارڈ 7 جولائی 1973 کو اس وقت کے صدر جناب ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے جاری کیا تھا اور دوسرا ان کی بیگم نصرت بھٹو کے نام سے جاری کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے بڑا کارنامہ ایک منتشر قوم کو ایک متفق کا آئین دینا تھا۔ 10 اپریل 1973 کو قومی اسمبلی نے پاکستان کے پہلے متفق کا دستور کی منظوری دی تھی جو 14 اگست 1973 کو نافذ العمل ہوا تھا۔ 1956 اور 1962 کے سابقہ دونوں دستور اور 1972 کے عارضی دستور کے برعکس 1973 کا یہ آئین صدارتی کی بجائے پارلیمانی طرز کا تھا۔ اس آئین کے مطابق اختیارات صدر کی بجائے وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں جسے قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت منتخب یا معطل کرتی ہے۔ 14 اگست 1973 کو پاکستان کا مستقل اور متفق کا آئین نافذ العمل ہوا جس کے تحت پارلیمانی جمہوریت کا انتخاب کیا گیا۔ اس سے 2 روز قبل یعنی 12 اگست 1973 کو پاکستان کی پہلی منتخب قومی اسمبلی کے اراکین نے ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا قائد ایوان منتخب کیا، جنہوں نے اپنے حریف مولانا شاہ احمد نورانی کے 28 ووٹوں کے مقابلے میں 108 ووٹ حاصل کیے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 14 اگست 1973 کو پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی تاریخ میں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے پہلے وزیر اعظم تھے، جبکہ وہ پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم تھے۔ 10 اپریل 1973 کو منظور ہونے والے متفق کا آئین کے مطابق بنگلہ دیش بدستور مشرقی پاکستان کی صورت میں پاکستان کا ایک مستقل حصہ تھا۔ خفیہ قوتوں نے پورا بندوبست کیا تھا کہ پاکستان میں ایک جمہوری حکومت نہ چل سکے اور نہ ہی وہ ایک متفق کا آئین بنا سکے۔ اس لیے بنگلہ دیش نامنظور کی طرح کے جذباتی نعرے لگانے والے مختلف پریشر گروپس کی وجہ سے ایک انتہائی احمقانہ اور غیر حقیقت پسندانہ آئینی شک بھی شامل کر لی گئی تھی۔ ایسے میں کسی آئینی ترمیم کے بغیر بنگلہ دیش کو ایک الگ ریاست کے طور پر تسلیم کرنا آئین شکنی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس اسمبلی میں 2/3 اکثریت تھی۔ وہ چاہتے تو طاقت کے بلبوتے پر بآسانی آئینی ترمیم منظور کروا سکتے تھے، لیکن ایسا کرنے سے ان پر یہ الزام لگ جاتا کہ یہ صرف ان کا اور ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے۔ اسی سلسلے میں 4 جولائی 1973 کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی حکمران نے سپریم کورٹ کو عزت بخشی اور بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے لیے اجازت طلب کی۔ 7 جولائی 1973 کو عدالت عالیہ نے قومی اسمبلی کو مطلوبہ قانون سازی کی اجازت دے دی۔ 10 جولائی 1973 کو پارلیمان کی اکثریت نے یہ فیصلہ دیا کہ بھٹو صاحب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جب چاہیں بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیں۔ اس ترمیم کی مخالفت میں قومی اسمبلی میں کوئی ووٹ نہیں آیا، لیکن 13 ارکان نے رائے شماری میں حصہ ہی نہیں لیا۔ سینٹ میں بھی 25 ووٹ اس کے حق میں آئے اور صرف 2 ووٹ اس کی مخالفت میں گئے تھے، جس کے بعد 22 فروری 1974 کو پاکستان سمیت
دنیا کے بڑے اسلامی ممالک نے لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر بنگلہ دیش کو ایک آزاد اور خود مختار ملک کے طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی پاکستان کی قومی اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو متفقہ طور پر قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا اور ان کو ایک غیر مسلم اقلیت کا درجہ دے دیا۔ 18 مئی 1974 کو جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو بطور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو اس بات پر شدید تشویش ہوئی۔ اس سے پہلے بھی ذوالفقار علی بھٹو نے بطور وزیر خارجہ 20 نومبر 1965 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں اپنی قوم سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر بھارت نے ایٹم بم بنایا تو پاکستان بھی بنائے گا، اس کے لیے چاہے ہمیں گھاس ہی کیوں نہ کھانی پڑے۔ کسی بھی پاکستانی ذمہ دار لیڈر کا یہ پہلا تاریخی بیان تھا جس میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا عزم کیا گیا تھا، اور اسی سلسلے میں 31 جولائی 1976 کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی میں پاکستان نے مشہور زمانہ اسلامک بم پر کام شروع کیا تھا۔ اس نیوکلیئر پلانٹ کی وجہ سے آج پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، اور پاکستان عالمی دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی اور واحد ایٹمی طاقت ہے، جس کے لیے پاکستانی قوم ہمیشہ ذوالفقار علی بھٹو کی احسان مند رہے گی۔ امریکہ اس پاور پلانٹ کو لے کر کچھ زیادہ خوش نہیں تھا، اسی لیے امریکن وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے ذوالفقار علی بھٹو کو یہ دھمکی دی کہ ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے، اور اس بات کی تصدیق امریکی مشن کے نائب سربراہ نے خود کی، جن کا کہنا تھا کہ بھٹو نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے لیے کسنجر کی دھمکی کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔ دوستو، ان تمام کارناموں کے بعد دنیا کے مقتدر حلقے بشمول امریکہ ذوالفقار علی بھٹو سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھے، اور وہ جلد از جلد ان کے اقتدار کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور بالآخر 5 جولائی 1977 کو پاکستان کی پہلی منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر یہ ثابت کیا گیا کہ پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ عوام کبھی نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی اس ملک میں جمہوریت کی سیاست ممکن ہے، بلکہ یہاں تو ہمیشہ سے جنگل کا قانون ہی رہا ہے اور آگے بھی یہی رہے گا۔ بظاہر 1977 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں کو بنیاد بنا کر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، لیکن جب تاریخی واقعات کو ماضی کے آئینے میں دیکھا جائے تو آپ کو تصویر بالکل مختلف نظر آئے گی۔ کس طرح 19 اگست 1976 کو ذوالفقار علی بھٹو کو ایک عبرت کا نشان بنانے کی دھمکی ملتی ہے، پھر کس طرح 10 جنوری 1977 کو راتوں رات وہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو ایک دوسرے کو کافر کہتی ہیں ایک سیاسی اتحاد بنا لیتی ہیں، پھر کس طرح ملک میں انتخابی دھاندلیوں کو لے کر ایک تحریک کا آغاز کیا جاتا ہے جس کو عوامی حمایت نہ ملنے پر پرتشدد مذہبی تحریک میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور پھر جب دیکھا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اپنی حکمت عملی سے معاملات کو قابو میں کرنے والا ہے تو تمام قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑا کر رات کے اندھیرے میں اقتدار پر قبضہ کر کے ملک پر ایک نیا مارشل لا نافذ کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، اس پورے مارشل لا کا مقصد ذوالفقار علی بھٹو کو راستے سے ہٹانا تھا۔ 11 نومبر 1974 کو لاہور میں قتل ہونے والے احمد رضا خان قصوری کے والد کے قتل کے الزام میں جناب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف 11 اکتوبر 1977 کو لاہور کی ہائی کورٹ میں مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ ایسا مقدمہ سیشن کورٹ میں سنا جاتا ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ چال چلی گئی۔ جنرل ضیاء کی ہدایت پر چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کی سربراہی میں جو بینچ تشکیل دیا گیا، اس میں جسٹس ذکی الدین، جسٹس ایم ایچ قریشی، جسٹس آفتاب حسین اور جسٹس گلباز شامل تھے۔ استغاثہ کے وکیل ایم انور، اعجاز حسین اور ایم اے رحمان تھے، جبکہ وکیل صفائی کی قیادت یحییٰ بختیار کر رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اس کیس میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، لیکن تانا بانا وعدہ معاف گواہوں پر بنایا گیا۔ کل 35 گواہان پیش کیے گئے۔ فیڈرل سیکیورٹی فورسز کے سربراہ مسعود محمود کے علاوہ غلام حسین نامی ایک اہلکار بھی تھا جسے معاف کر دیا گیا تھا، لیکن دیگر وعدہ معاف گواہوں میں میاں محمد عباس، غلام مصطفیٰ، ارشد اقبال اور رانا افتخار احمد کو بھی سزائے موت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 10 جنوری 1978 کو اس مقدمے کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا اور کوئی ایک گواہ بھی پیش نہیں کیا۔ انہیں چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کی کھلی جانبداری کی شکایت تھی، لیکن بینچ تبدیل نہیں کیا گیا۔ مولوی مشتاق حسین کی جانبداری کا عالم یہ تھا کہ وہ دوران سماعت ذوالفقار علی بھٹو پر قابل اعتراض جملے کستے تھے۔ 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے یک طرفہ کارروائی کے بعد متفقہ طور پر ذوالفقار علی بھٹو کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چیلنج کیا،
مگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کو قائم رکھا، اور بالآخر 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، اور ان کو پھانسی دینے کے بعد ان کی لاش کو ایک خصوصی طیارے سے آبائی گاؤں نوڈیرو پہنچا دیا گیا، جہاں نماز فجر کے بعد چند مقامی لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور سرکاری نگرانی میں ان کی تدفین کی گئی۔ 11 بجے ریڈیو پاکستان پہ یہ خبر عام کی گئی تھی کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ پاکستان کی بے بس اور مظلوم عوام نے بڑی تعداد میں مختلف شہروں اور قصبوں میں اپنے عظیم رہنما کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اور شہید رہنما ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ المیہ سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا المیہ تھا، جب ایک آمر نے عدالتوں کے ذریعے ایک منتخب رہنما پر جھوٹا مقدمہ بنایا اور اس کو عدالتوں کے ذریعے سزائے موت دلوائی۔ اس مقدمے کو اور اس پھانسی کو آج تک پاکستانی تاریخ میں عدالتی قتل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج تک کی عدالتی تاریخ میں اس کے بعد اس فیصلے کو کبھی مثال کے طور پر کسی بھی جج نے پیش نہیں کیا، اور یہ فیصلہ آج تک پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اور پاکستان کی ہائی کورٹ پر ایک داغ کے مانند چپکا ہوا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پاکستانی تاریخ کا ایک شرمناک ترین واقعہ تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کے صاحبزادے جسٹس جاوید اقبال مرحوم نے بھی ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو عدالتی قتل قرار دیا تھا۔ انشاءاللہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔